دوستو ہم بات کر رہے تھے کہ آمروں نے پاکستان کو کیا دیا، جس کی 2 قسطیں آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، یہ تیسری قسط ہے۔ جنرل پرویز مشرف کو چونکہ ابتدا ہی میں شریف الدین پیرزادہ اینڈ کمپنی اور بیچارے نیب زدہ سیاستدانوں کا مخلصانہ تعاون مل گیا تھا۔ میں ہوں محمد ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں کریڈیبل آسی یوٹیوب چینل۔ دوستو ہمارے 1000 سبسکرائبر پورے کرنے میں ہمارا ساتھ دیں اور ویڈیو کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ اس لیے آپ نے بھی جی بھر کر روشن خیال ترقی پسندی کے ڈنکے بجائے معاملات کو سائنسی طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے جنرل پرویز مشرف نے میاں نواز شریف کو طیارہ سازش کیس میں سزا دلائی اور دسمبر 2000 میں ملک بدر کر دیا۔ آپ کے عظیم رفقا نے GHQ میں CRI ڈائریکٹریٹ قائم کیا۔ C4R در حقیقت کمانڈ کنٹرول کمپیوٹر کمیونیکیشن اور انٹیلیجنس کا مخفف ہے، جس نے 2001 کے بلدیاتی انتخابات، ریفرنڈم، اکتوبر 2002 کے عام انتخابات، دونوں بلدیاتی انتخابات میں اہم کارنامے انجام دیے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے حلقہ مخالف امیدواروں، برادریوں اور قائدین کی خوبیوں، خامیوں، کمزوریوں اور مضبوطیوں کا نقص تجربہ کیا۔ متعلقہ حلقوں کے مسائل اور وقتاً فوقتاً وقوع پذیر سیاسی اور سماجی تبدیلیوں کا مکمل ریکارڈ رکھنے اور اس کی بنیاد پر حکمت عملی ترتیب دینا C4R ڈائریکٹریٹ کا کام تھا، جو اس کی بڑی کامیابی تھی۔ سب سے پہلے جنرل ایوب خان نے اس مقصد کے لیے بلدیاتی اداروں کے 80,000 BD ممبر منتخب کروائے۔ پھر 14 فروری 1960 کو ریفرنڈم میں ان BD ممبران سے ہاں نا کا پل حل کروایا اور اعلان فرما دیا کہ 95% ووٹ ہاں میں آئے ہیں۔ جنرل ضیاء نے بلدیاتی اداروں کی بجائے بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ووٹروں سے رجوع کیا۔ 19 دسمبر 1984 کو ریفرنڈم میں عوام سے پوچھا گیا کہ وہ پاکستان قوانین کو قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق ڈھالنے، نظریہ پاکستان کے تحفظ یقینی بنانے اور اس کے لیے اختیار کیے گئے طریقے کے تسلسل استحکام اور عوام کے منتخب نمائندوں کو اقتدار کی پرامن منتقلی کے لیے جنرل محمد ضیاء کے طرز عمل کی توثیق کرتے ہیں۔ اس ریفرنڈم کے حوالے سے آج تک لوگ ایک دوسرے کو لطیفے سنا کر محظوظ ہوتے ہیں۔ جنرل صاحب نے رات کو اعلان کر دیا کہ 45% ووٹرز نے ان کے حق میں ہاں پر نشان لگایا ہے۔ جنرل مشرف کہاں پیچھے رہنے والے تھے؟ آپ نے 30 اپریل 2002 کو ریفرنڈم کروایا۔ قومی تعمیر نو بیورو نے 60% سے زیادہ ٹرن آؤٹ اور 90% سے زیادہ ہاں میں ڈالے گئے ووٹوں کا نتیجہ تیار کر رکھا تھا، جسے وقت آنے پر پریس کے سامنے دے دیا گیا۔ لوکل باڈی الیکشن 2002 میں بھی یہی کہانی دہرائی گئی اور لوکل گورنمنٹ کے نام پر جنرل پرویز مشرف نے اپنی ایک نئی فوج تیار کر لی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی براہ راست سرکاری فنڈز تک رسائی تھی۔ پولیس ان کے کنٹرول میں تھی اور سر پر جنرل صاحب کا دست شفقت، اللہ اللہ خیر صلاح۔ انہیں جنرل مشرف صاحب اپنا ووٹ بینک کہا کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان سٹیل ملز، حبیب بینک، PTCL، سٹاک مارکیٹ، گوادر میں زمینوں کی الاٹمنٹ، بینکوں کی کرپشن اور شوگر سکینڈل جیسے مشہور زمانہ سکینڈل سامنے آئی۔ جنرل مشرف کو چونکہ روشن خیال ترقی پسند دانشوروں کا ساتھ بھی ٹھیک ٹھاک میسر تھا، اس لیے آپ نے معیشت میں بھی انقلابی اقدامات کیے۔ ہمارے سابق مفرور وزیر اعظم اور وزیر خزانہ شوکت عزیز کی ٹریکل ڈاؤن اکانومی نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ روپے کی قدر میں شرمناک حد تک کمی ہوئی اور ہم افغانی روپے کے برابر ہو چکے تھے۔ بینکوں کا منفی کردار، مراعات یافتہ طبقے کی سرپرستی، کوٹلز کی سرپرستی اور عوامی استحصال، فوجی مالیاتی مسائل پر وفاقی کنٹرول میں اضافہ، زر مبادلہ کے ذخائر کے بے بنیاد اور لغو دعوے، اندرونی اور بیرونی قرضے، بے روزگاری میں خوفناک اضافہ، مہنگائی میں ہوش ربا اضافہ، پاکستان سے سفید پوش طبقے کا تقریباً صفایا، آپ نے معیشت کے شاندار کارنامے تھے۔ عالمی سطح پر پاکستان کو جو ذلت اور رسوائی جنرل پرویز مشرف کے دور میں نصیب ہوئی، اس کی مثال گزشتہ 60 سال کی تاریخ میں نہیں ملتی۔
जनरल साहब ने अमेरिका के नाजायज मुतालबात मानने में यकतूला हासिल किया और अमेरिका को बिन मांगे वो कुछ दिया जिसका अमेरिकियों ने ख्वाब भी नहीं देखा था। मसला कश्मीर तकरीबन दफन हो गया। मुजाहिदीन को अपनी इनकलाबी पॉलिसी के तहत दहशतगर्द बनाया और सूबा सरहद जो पाकिस्तान का सबसे पुराना और खूबसूरत सूबा था, नफरत और इंतकाम की आग में भस्म कर दिया। पाकिस्तान के गली कूचों में खुद कुछ धमाके हुए और पाकिस्तानी अवाम ने अपनी ही फौज को पहली मर्तबा अपने ही बाजुए शमशीर जन के खिलाफ नबर्द आजमा पाया। पाकिस्तान के सरमाया इफ्तिखार डॉक्टर कदीर खान को जिंदा दरगोर कर दिया। कौम की नज़रों में हीरो को चोर बनाकर पेश किया गया। हैरत और दुख की बात तो ये है कि इलेक्शन 2008 में अवाम ने सियासी जमातों को आमरीयत के खिलाफ मैंडेट देकर असम्बलियों में भेजा था, लेकिन वो बेबसी की तस्वीर बने एक दूसरे से उलझे रहे और आमरीयत ने सदारती महल में भी डेरे डाल दिए। दोस्तों, आमरीयत ने पाकिस्तान को क्या दिया, इसकी मुकम्मल तफसीलात हम आपको बता चुके हैं। अगर आप आमरीयत की पहली और दूसरी किस्त देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, और अगर आप देखना चाहते हैं बल्गारिया की जंग के बारे में तो यहाँ पे क्लिक करें।